والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والقادر والمغفر والقربة والمنبر والبشر الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والحسب الأطهار والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني البشري الهاشمي الطعي البكي الطعامي العجازي العربي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادة الأمم أولياء النعم معدن الرحمة سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صلى اسے بہتر انداز قرآن مجید اللہ کی مسند المستحکم کتاب، یہ جس کے نزول کا مقصد اور جس کے صدر پیغمبر اسلام پہ آنے کا مقصد ہدایت انسانی اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی، جس طریقے سے انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا، ویسے ہی کچھ کتابیں بھی اللہ نے ان کے ہمراہ بھیجی کہ جو کام انبیاء کا ہے وہی ان کتابوں کا بھی ہے کہ یہ بھی تمہاری ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کتاب کا بھی مقصد تمہاری ہدایت ہی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے اور اس کا مقصد تمہاری ہدایت ہے، تمہاری رہنمائی ہے۔ لیکن ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ ہر ہادی ہر ایک کی ہدایت نہیں کر سکتا، بلکہ بات کو دوسرے طریقے سے کہہ دوں کہ ہر انسان ہر ہادی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اس ہدایت کرنے والے پہ کتنا اعتبار ہے، آپ کو اس ہدایت کرنے والے پہ کتنا یقین ہے۔ اگر ہدایت کرنے والے پہ یقین ہے، اگر جسے ہادی بنایا جا رہا ہے اس پہ اعتبار ہے، تو آپ اس طریقے سے ہدایت پا سکتے ہیں کہ جو ہدایت پانے کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہادی کے اوپر یقین ہی نہ ہو، اعتبار ہی نہ ہو، اور اسی وجہ سے اللہ نے ہدایت کے مسئلے کو فروع دین میں نہیں رکھا، اصول دین میں رکھا۔ توجہ رکھیے گا، اس کو اصول دین میں رکھا ہے کہ جیسے اللہ کے وجود پہ ایمان ضروری، جیسے اللہ کے عدل کے اوپر اور اللہ کو عادل ماننا ضروری ہے، ویسے ہی نبوت پہ بھی ایمان ضروری ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ بھی ایمان ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک ایمان نہ لایا جائے انسان اس کتاب سے صحیح طریقے سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہدایت کے لیے شرط ہے کہ ہادی کے اوپر آپ کو یقین اور اعتماد پایا جائے، آپ کا یقین، اور اسی لیے مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ جیسے نبی پہ ایمان ہے ویسے ہی آپ کو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ بھی ایمان ہونا چاہیے۔ وہ انسان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا کہ جب تک کہ قرآن پہ یقین نہ رکھتا ہو، جب تک کہ قرآن کے لفظ لفظ پہ ایمان نہ رکھتا ہو، قرآن کے حرف حرف کا اسے اعتبار نہ ہو، اسے ایمان نہ ہو، اس پہ عقیدہ نہ ہو،
اس وقت تک وہ انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا. توجہ رکھیے گا. اللہ کو مانتا ہو, آخرت پہ ایمان رکھتا ہو, نبی پہ ایمان رکھتا ہو, قیامت پہ ایمان, ساری چیزوں پہ ایمان رکھتا ہو, لیکن اگر اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کر رہا ہے تو اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا. مومن تو دور کی بات, اسے صاحب ایمان ماننا یہ تو دور کی بات ہے, اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے, اس کا تعلق ایمان سے ہے, اور ایمان اللہ کو پورا چاہیے. اللہ کسی بھی قیمت پر ناقص ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خالی ہم کو مان لو, نہیں, ہم کو بھی ماننا ہے اور جسے ہم منوا رہے ہیں اس کو بھی ماننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہم کو مان کے بیٹھ جاؤ اور جسے ہم منوا رہے ہیں اس کو ماننے سے انکار کرو. اور اگر ایسا کر دیا تو جو حجر شیطان کا ہوا وہی حجر تمہارا بھی ہوگا. اس لیے کہ شیطان کی بھی یہی مشکل تھی, اس کو مان رہا تھا لیکن جسے وہ منوا رہا تھا اس کا انکار کر رہا تھا. سزا جو شیطان کو ملی ہے, ابلیس جو بنا شیطان. اچھا عجیب بات ہے, شیطان کا نام نہیں ہے, اس کا نام کچھ اور ہے, لیکن اللہ نے ہر جگہ لفظ شیطان 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 استعمال کیا. وجہ کیا, سبب کیا؟ نام لے لیتا کہ یہی ہے, یہی ہے, نہیں ہے کہ نہیں. ابا استغفر اللہ کان من الکافرین, اور قرآن میں متعدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتے نا, لیکن نام بہت کم جگہ پہ لیا ہے. یہ نہیں اللہ نے نام فرمائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو آیت کا میرا حقیقی اور جو مصداق ہے وہ بے شک شیطان ہے, لیکن صفت رکھنے والے ڈھیروں مل جائیں گے. اس کے صفات و کمالات کے حامل, اس کی خصوصیات کے حامل ڈھیروں افراد مل جائیں گے. تو جس کے اوپر یہ صفات و کمالات منطبق ہوتے جائیں, اب یہ صفات و کمالات میں تنظم ہے اور کوئی نہ کہے کہ شیطان کے بارے میں آپ صفات و کمالات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ایک صفات پڑھے محمد یہ منطبق ہوتا جائے گا. پایا ہمارے اندر پایا جائے تو ہم نہ مانے, کوئی نہ کہے, لیکن ہے اللہ کی نگاہ میں شیطان. توجہ رکھیے گا, ہے اللہ کی نگاہ میں شیطان کوئی بھی ہو, بحث اس سے نہیں ہے, بحث اس سے نہیں ہے. اگر شیطان والا عمل انجام دے رہا ہے تو آیت کا مصداق وہ بھی ہے, وہ بھی آیت کا مصداق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آیت کا مصداق خود اوپر فرمائیے گا. تو جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسے ہی جسے اللہ منوانا چاہتا ہے اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے. قرآن کے ہر حرف پہ ایمان, قرآن کے لفظ لفظ پہ ایمان رکھنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو مان لیا جائے اور اللہ کی کتاب کو. توجہ رکھیے گا. لیکن عجیب بات یہ ہے وہ قرآن کہ جو تمام مسلمین کے لیے آیا تھا, ہر ایک کی ہدایت کے لیے آیا تھا. توجہ رکھیے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اسی کو ماننے والے متعدد فرقوں میں بڑھ گئے, انتشار کا شکار ہو گئے, افتراق کا شکار ہو گئے, نمازیں بدل گئی, روزے میں تبدیلی آ گئی, حج و زکات و خمس کا طریقہ چینج ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کتاب ایک ہے, قرآن ایک ہے, لیکن اس کے باوجود نماز معلوم ہوا 4-5 طریقے سے پڑھی جا رہی ہے, روزے رکھنے کا ٹائمنگ اور ہے. غور فرمائیے گا, جزئیات میں اختلاف سمجھ میں آتا ہے, کلیات میں اختلاف کیسے ہو گیا؟ اور کہیں آپ جزئیات کا اختلاف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت نہ ویڈیوگرافی ہوتی تھی, نہ ٹیپ ریکارڈر موجود تھا, نہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں تھی کہ جس کے ذریعے سے سیرت نبی کو محفوظ کر لیا جائے. لیکن یہ اختلاف صرف جزئیات میں ہوتا ہے. کلیات میں اختلاف اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد پھیلایا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا, جزئیات میں اختلاف کا سبب انسان کی خطا ہو سکتی ہے, لیکن اگر کلیات میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ خطا کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. ایک سوال پڑھے محمد ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھیے گا. تو اب یہ کیسے ہو گیا, اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کر دی. قرآن نے بیان کر دی کہ ہم ہی ایک کتاب لیکن اس کے 2 فائدے اور 2 عنوانات نظر آ گئے, اور وہ بھی ایک مثبت تو ایک منفی. بتائیے گا میں کیا کہوں, ایک ہی کتاب ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اسی ایک کتاب کو پڑھنے والے اس کے 2 اثر نظر آئے, ایک مثبت نظر آیا, ایک منفی نظر آیا. مثبت اثر یہ نظر آیا کہ اسی کو پڑھنے والے کچھ تھے کہ تو ہدایت پا گئے, کچھ تھے کہ تو گمراہ ہو گئے. میں کیا کر رہا ہوں, یہی قرآن ہے. اور متعدد موقع پہ خدا تعالیٰ اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے, ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک بات ہوگا محمد والے محمد, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا
مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. توجہ رکھیے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم ہی ہے کہ جو ہدایت کرنے والے بھی ہیں اور ہم ہی کو پڑھ کر کے کچھ ہے کہ جو گمراہ بھی ہو گئے. لفظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں. ایک سلام پڑھے محمد علیہ ہدایت کرنے والے بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہم ہی کو پڑھ کر کے گمراہ بھی ہو گئے. توجہ رکھیے گا، ان اللہ لا یستطیع ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ اللہ کو ایبا نہیں ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ مثال پیش کرتا ہے پشے کے پر کی، پشے کی یا اس سے کمتر کی. وَمَا فَوْقَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں وہ یہ جانتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ میں جو مثال پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، حق ہے، برحق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے، یقولون ماذا اراد اللہ بہذا، کہ اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا ہے، اس مسئلے سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. جو ذل میں کثیرہ و یہدی میں کثیرہ، کہ بہت ہے کہ جو ہدایت پا گئے، بہت سے ہے کہ گمراہ پا ہو گئے. اب عجیب بات ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی جلد ہے، ایک ہی 114 سورے ہیں اور یہی 6000 کے اوپر آیتیں ہیں، لیکن انہیں کے پڑھنے والے کچھ ہے کہ جو ہدایت پا گئے لیکن بہت زیادہ ایسے بھی ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے. اب یہ گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ قرآن نے بیان کیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اگر کوئی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف وہ افراد ہیں کہ جو فاسق ہیں. تو فرمائیے میں کیا کر رہا ہوں. اب آ جائیے لفظ فاسق کی کہ معنی، مفہوم اور اس کی مراد کے قرآن کہتا ہے کہ جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو فاسقین میں سے ہیں. ہر ایک گمراہ نہیں ہوتا. مَعْوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہی قرآن ہے کہ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. وہی قرآن ہے کہ جو ہدایت بھی کر رہا ہے اور گمراہ بھی ہو رہے ہیں وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں. پہلے توجہ رکھیے گا. اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ چاہیے اٹھا کر کے دیکھیے، لغت بھی دیکھیے، احادیث معصوم بھی دیکھیے، معصومین بھی دیکھیے، رسول کی حدیثوں کا بھی مطالعہ کیجیے کہ فاسق کہتے کسے ہیں. توجہ رکھیے گا. میں ترجمہ لے رہا تھا، قرآن میری جیبی میں موجود ہے، سعودی عربیہ سے چھپا ہوا. تو آپ فرماتے یہ ہے کہ فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو دین یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتے اسے فاسق کہتے ہیں. عجیب حماقت والی بات ہے کہ جو دین یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے وہ فاسق نہیں، کافر کہلاتا ہے. اور کیجیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک سلمان پڑھا محمد چاہتا ہوں تو فرمائیے گا ہے کہ نہیں ہے کہ جو دین یا علماء سے پوچھے ان سے دریافت کیجئے. میں تو بہرحال جو کچھ پڑھتا ہوں میں تو تابع ہوں، جو کچھ تفسیر سے مل جائے، جو حدیث سے مل جائے، جو علماء کے بیان سے مل جائے اسے منبر پہ آ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. ان سے دریافت کیجئے کہ جو دین یا ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا انکار کر دے، ایک شے کا، وہ فاسق نہیں کہلاتا بلکہ وہ کافر کہلاتا ہے. وہ کافروں کے دائرے میں اور کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر واجب ہو چاہے مستحب ہو، جو حکم شریعت ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرتے نہ کرو لیکن چپ رہو. اور کیجیے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن چپ رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کسی غلط عمل کی توجیہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. رکھیے گا کہ ہم نہیں مانتے، دعا کرے، ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم نہیں قبول کرتے، یہ جملہ تمہیں فاسق نہیں کفر کے دائرے میں لے کے چلا جائے گا. رکھیے گا. نماز نہ پڑھو، کوئی بات نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھو، یہ بھی سمجھ لیجیے گا. بہت لوگ نہیں پڑھتے، نہ پڑھے نماز. نہ پڑھنا یہ ایک گناہ ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے بڑا گناہ ہے کہ نماز کا انکار کر دیا جائے کہ نماز کی ضرورت نہیں. اور کیجیے گا روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اب یہ فاسق نہیں رہ جاتا بلکہ جو عمل نہ کرے وہ فاسق کے دائرے میں جاتا ہے، اور جو عمل کا انکار کر دے وہ کافر کہلاتا ہے. ایک سوال پڑھے محمد اب ایک سوال ہے نا میرا کہ قرآن ایک
ہدایت بھی کر رہی ہے اور اسی کو پڑھ کر کے کچھ ہیں کہ جو گمراہ ہو رہے ہیں. آپ غور کیجیے گا یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے, اسے سمجھنا چاہیے اور توجہ رکھنی چاہیے ہمیں اور آپ کے اوپر, ہمیں اور آپ کے اس مسئلے کے اوپر. ہر انسان, میں اس سے پہلے بھی مجلسوں کو سینی کوٹی کہہ چکا کہ اگر آپ اپنی اوقات پہچانتے ہیں تو کامیاب ہے. اگر آپ کو اپنی اوقات پتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, تو آپ کامیاب ہے. لیکن جس دن آپ اپنے کو بھول گئے, جس دن آپ نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا, توجہ رکھیے گا اور کیجیے گا, میں کیا کروں, تو یا تو شیطان کے دائرے میں جائیں گے آپ, کیا کہنے, توجہ رکھیے گا, یا پھر ان لوگوں کے دائرے میں جائیں گے کہ جنہیں نبی نے اپنی پد میں بیٹھانا گوارا نہیں کیا. ایک سوال پڑھے محمد والا, ہم کیا کر سکتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں, توجہ رکھیے گا, کیجئے اتنا لیکن دکھائیے اس سے کم. اور کہنے میں کیا کر رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر انسان کو پتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں پتا ہے, ہر انسان جانتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اتنا بڑا بے وقوف ہے انسان کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, توجہ رکھیے گا, اور سمجھتا ہے دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. چپ رہ جائے کوئی آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر کے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بے وقوف بنا دیا ہے. اس نے آپ نے کچھ کہہ کے بے وقوف نہیں بنایا, بلکہ اس نے خاموشی اختیار کر کے آپ کو بے وقوف بنا دیا. ایک صلاۃ پڑھیں محمد لیکن یہی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے کچھ ایسے تھے کہ جو ہدایت پا گئے, کچھ ایسے تھے کہ جو نہیں گمراہ ہو گئے. یہ ہوا کیسے, توجہ رکھیے گا. اب کون ہدایت پاتا ہے اور کون گمراہ ہوتا ہے, جسے میرے لفظوں میں سنیے گا, دو جملے میں بات ختم ہو جائے گی. کون ہدایت پاتا ہے, جو قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنے عمل کو مولڈ کر دے, وہ ہدایت پا جاتا ہے. دیکھو نہیں فرمایا آپ نے, جو قرآن کی آیتوں, قرآن کی رہنمائی, قرآن کے درس کے اعتبار سے اپنے عمل کو مولڈ کر دے, توجہ رکھیے گا, وہ ہدایت پا جاتا ہے. جو اپنے عمل کی قرآن کے لیے اور اس کی توجیہ کے لیے قرآن کی آیتوں کو مولڈ کرنے لگے, توجہ رکھیے گا, وہی ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد والا. بلکہ وہ آپ کو یہ بتانے آئی ہے کہ آپ کو عمل کیسے کرنا ہے. اس سے بہتر ہے نام ایک مرتبہ علیہ السلام. تو یہ قرآن ہے, لیکن اسی قرآن کے پڑھنے والے, قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شفا بھی ہوں, رحمت بھی ہوں, لیکن مومنین کے لیے. لیکن پھر کہہ رہا ہے کچھ یہ قرآن ہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا گئے, کچھ ایسے پڑھنے والے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے. عزیزان گرامی, محبت علی کا انکار کرنے کا سب سے بڑا نقصان اور پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت نہیں کرتا. جملہ تمام نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ قرآن, ابھی نبی کی حدیث سناؤں گا آپ کی خدمت میں, میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان قرآن سے ہدایت نہیں پا پاتا, بلکہ انسان قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. اگر یہ نہ پایا جائے, توجہ رکھیے میں کیا کروں, اگر یہ نہ پایا جائے, کون سی جگہ جانے گا, کیا محبت علی بن ابی طالب نہیں ہے تو انسان, اور ولایت علی بن ابی طالب کا مقر نہیں ہے انسان, تو قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا, بے شک بے شک راستہ نہیں پا سکتا, صراط مستقیم پہ نہیں تک نہیں پہنچ سکتا ہے اگر محبت اہل بیت نہ پائی جائے. اور چیزیں میں کیا کر رہا ہوں, اور اسی بات کو مولا کائنات نے بیان کیا نا کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر جب نیزوں کے اوپر تلوار بلند, قرآن کو بلند کیا گیا اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی, مسلمان ٹھہر گئے, لیکن ایک عارف علی بن ابی طالب بٹھا کے جس نے کہا آگے بڑھو, ان کے قرآن کی تلاوتوں کو نہ دیکھو, ان کے نیزے پہ قرآن کو نہ دیکھو. دو موقع ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ قرآن نیزے پہ بلند ہوا, اور دیجیے گا جانے کے نام یاد رکھیے گا, تین ہو, چاہے قرآن ہو, چاہے انبیاء و مرسلین ہے, یہ ہدایت ہمیں دینے کے لیے آئے. ہمارا کام ہے صرف ان سے ہدایت حاصل کرنا.
لیکن یہ یاد رکھیے گا انہیں کبھی اپنی صفت بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا. انہیں کبھی بھی اپنی صفت بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا، بلکہ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنی صفت بنا دیں، کامیابی اس میں ہے کہ آپ ان کی صفت بن جائیں. دو موقع ایسے ہیں کہ جب ہمیں دو کے نیزہ پہ قرآن نظر آیا، ایک اس جنگ کے اندر کہ قرآن نیزے پہ بلند ہے، زمانوں میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہے، دوسرا سن 60 ہجری میں نو کے نیزہ پہ ایک اور قرآن نظر آیا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. توجہ رکھیے گا، یہ دو موقع ہیں کہ جب نیزے پہ قرآن بلند ہوا، اور کچن میں کہہ کر رہا ہوں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں قرآن نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تاکہ قرآن کو اپنی سپر بنا کے اپنی جان بچائی جا سکے. یہاں قرآن نیزے پہ بلند ہوا تاکہ قرآن کی سپر بن کے قرآن کی حرمت کو باقی رکھا جا سکے. قرآن بلند ہو رہا ہے، قرآن بلند کیا لوگوں نے؟ ایک حدیث علی نے کہا کہ ان کے قرآن کی تلاوتوں کو نہ سنو، ان کی زبان پہ جاری قرآن کی آیتوں کو نہ دیکھو، بلکہ آگے بڑھو. قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کا حکم ہے. توجہ رکھیے گا. لوگ واپس آ گئے، آگے علی ابن ابی طالب سے شکایت کرتے، مولا وہ رو رہے تھے، ان کی داڑھیاں ان کی آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی، نیزے پہ قرآن بلند تھا، زبان پہ ان کی قرآن کی تلاوت تھی. توجہ رکھیے گا. اور مالک کہہ رہے تھے آگے بڑھو، مالک کہہ رہے تھے حملہ کرو، مالک کہہ رہے تھے انہیں قتل کرو. مولا کائنات نے جواب دیا مالک ٹھیک کہہ رہے تھے، مالک ٹھیک کہہ رہے تھے. قرآن کی آیتیں ان کے گلے میں ان کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی، دل میں اتری نہیں تھی. ابھی قرآن کی آیت اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے حروف ان کے حلق میں پھنسے ہوئے تھے، دل میں نہیں اترے تھے. توجہ رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے دو طرح کے ہیں، جتنے قاری ہیں وہ دو طرح کے. کچھ وہ ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن گلے میں اٹک جاتا ہے، اترتا نہیں ہے. بہت کلیئر میں کر رہا ہوں. اور کچھ وہ ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دل میں اتر جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. خالی گلے تک محدود نہیں رہتا بلکہ دل میں اتر جاتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کہاں ہے کہ دل میں اترا اور کہاں ہے کہ حلق میں بسا ہوا ہے؟ نبی نے مسئلے کو حل کر دیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب قاری تلاوت کلام پاک، میرا جملہ نہیں ہے، قاری جب تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو حلق تک پہنچ کے آیتیں دل میں جھانک کے دیکھتی ہے کہ محبت و ولایت علی ہے کہ نہیں. اگر ہے تو اتر جاتا ہے، نہیں ہے تو حلق میں پھنسا رہتا ہے. دو طرح کے افراد نظر آئے کہ نہیں آئے؟ کچھ وہ ہے کہ حلق تک قرآن کی آیتیں محدود ہیں، دل میں نہیں اتری. اچھا دل میں اتر جانا کیا مطلب، اور حلق میں پھنسے رہ جانا کیا مطلب، اسے بھی سمجھیے. اب اس کے لیے حضرت علی نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ کس کے حلق میں پھنستی ہے اور کس کے دل میں اترتی ہے قرآن کی آیتیں، جو کوئی شرط نہیں لگائی ہے. یہ کیسے پتا چلے کہ حلق ہی میں قرآن پھنسا ہوا ہے یا دل میں اتر بھی گیا؟ توجہ رکھیے گا. اس کا سمجھنا بڑا آسان کام ہے، اس کا سمجھنا بڑا آسان کام ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جب قرآن کی آیتیں دل میں اتر جاتی ہیں تو انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگتی ہے. انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل کی شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہے. جہاں ظہور آیات بعنوان عمل ہو جائے دل میں اتر گئی. لیکن جہاں نہ ہو، قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے برعکس عمل پایا جائے تو سمجھ لیجیے گا دل. یہ ہمارے لیے یہ آیت میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو. اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہو. تمہارے پاس عقل بھی ہے کہ نہیں آئے؟ ایک سوال پڑھتے
یہ قرآن ہے، پتہ ایسے ہی چلے گا؟ اور دوسرا کون سا طریقہ ہے بتائیے کہ ہمیں پتہ چل پائے کہ قرآن کی آیتیں کہ ہمارے حلق میں اٹکی ہوئی ہیں یا دل میں اتر گئی ہیں؟ اب نبی کہہ رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، یہ جدا نہیں، یہ ہمیشہ ہوگا۔ جہاں قرآن نظر آئے گا وہاں علی نظر آئیں گے، جہاں علی نظر آئیں گے وہاں قرآن نظر آئے گا۔ توجہ رکھیے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب قرآن کی تلاوت بغیر محبت علی کے قبول نہ ہو تو نماز بغیر محبت علی کی کیسے قبول ہو جائے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نماز کے ایک اہم ترین جز کا نام ہے تلاوت کلام پاک، ایک اہم ترین جز کا نام ہے۔ اگر یہ جز جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں رہتی۔ توجہ رکھیے گا۔ اب اسے نماز نہیں کہا جا سکتا، قبولیت اگر میں قبولیت کی بات نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، اسے نماز کہا نہیں جا سکتا کیونکہ آپ نے ایک اہم ترین جز کو چھوڑ دیا، تلاوت کلام پاک۔ اور فرمائیے گا اتنا گرامی، اور تلاوت کلام پاک اگر بغیر محبت علی کے ہو تو گلے میں پھنسی ہے، ابھی دل میں اتری نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو جب تک ابھی قرآن کا ایک جز یعنی نماز کا ایک جز حلق سے نہیں اترا تو نماز آپ کی کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ قبولیت اور عدم قبولیت کی بات اور ہے، ابھی صحت نماز کی گفتگو ہے۔ کیا بات؟ توجہ رکھیے گا۔ اختلاف پر محمد شرط صحت نماز ہے تلاوت قرآن، اور شرط قرات صحت قرات کلام پاک ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ اور ہمارے یہاں ایک ہی عنوان ہوتا ہے، یہ قرآن بے سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ کی بے سے ختم ہو رہا ہے، والناس کی سین کے اوپر، بے سے سین کے درمیان سے باقی چیزوں کو ہٹا لیے، یہ بے لے لیجیے اور سین لے لیجیے اور جملہ سن لیے آیت اللہ حسن اللہ عملی کا، بس۔ توجہ رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن بس ہے۔ اچھا یہ لفظ ایسا ہے کہ اردو کا بھی ہے اور عربی کا بھی ہے، عربی میں بھی وہی معنی دیتا ہے جو آپ اردو میں بس کریں، اردو والا بس، انگریزی والے بس کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ایسا آپ پڑھتے بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، والناس کی سین میں ختم ہو رہا، کہتے ہیں ان دونوں کو لے لو، ان دونوں حرفوں کو لے لو تو بنے گا بس۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن بس ہے، قرآن بس ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ توجہ رکھیے گا۔ ہدایت کے لیے بھی بس ہے، ایمان کے لیے بھی بس ہے، عمل کے لیے بھی بس ہے، اصول دین کے لیے بھی بس ہے، فروع دین کے لیے بھی بس ہے۔ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے اور شروع کا پہلا حرف بائے بسم اللہ، ختم والناس کی سین پہ، اور بائے بسم اللہ کون ہے؟ انا نقطۃ التی تحت الباء۔ علی کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے وہ میری ذات والا صفات ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوہ۔ کہ جو اس بے کے نیچے ہے، شروع ہو رہا ہے مولا کائنات سے اور ختم ہو رہا ہے سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ توجہ رکھیے گا۔ ختم۔ اچھا یہ دونوں سورے کیا ہیں؟ دو سورے ہیں، قل هو اللہ کے جو چاروں قلیں ہیں، چاروں قل ہیں، ان میں سے قل هو اللہ احد، ایک قل یا ایھا الکافرون، اور دو سورے اور ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ اب ان کی تفسیر بھی سن لیجئے کہ قل اعوذ برب الناس کون سا سورہ ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اب یہ ان کی روایت ہے اور نقل قول کر رہا ہوں، نقل قول، صرف زبان میری ہے، بات ان کی ہے، میرا طریقہ کہ مولانا نے کہا۔ توجہ رکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو نازل ہوا اس کا شان نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مسجد میں نبی بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حسن اور حسین مسجد میں کھیل رہے تھے، قرآن میں یاد کراؤ، نبی میں حسن اور حسین مسجد میں کھیل رہے تھے کہ دفتن جبریل نازل ہوئے یہ دونوں سورہ لے کر کے کہ یا نبی اللہ یہ دونوں سورہ لیجئے، ایک کو تعویذ بنا کے حسن کے گلے میں ڈال دیجئے، ایک کو تعویذ بنا کے حسین کے گلے میں ڈال دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بد نظر کی نظر لگ جائے، کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے۔ توجہ
رکھیے گا. تو سورہ ناز وہ سورہ ہے کہ جو حسن و حسین کے لیے نازل ہوا. اور کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں, بے سے شروع ہو رہا ہے والناس کے اوپر ختم ہو رہا ہے. بے سے مراد علی ابن ابی طالب, والناس سے مراد حسن و حسین. قرآن کی عظمت دیکھیے, باپ کے بغیر شروع نہیں ہوتا, بیٹوں کے بغیر ختم نہیں ہوتا. قرآن کے ساتھ ہے قرآن. اگر قرآن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں آتا جاتا تو اپنی مرضی سے اور اپنے خیال میں اور اپنے ذہن کی ایک گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تمہیں کیا معلوم ہے قرآن کیا, ان سے دریافت کرو. جو اہل ذکر ہے جو جاننے والے ہیں قرآن کے حوالے سے, وہ تمہیں علم قرآن عطا کریں گے. توجہ رکھیے گا. لہذا قرآن کی ایک ایسی کتاب کا نام ہے جس کے حوالے سے بہت احتیاط رکھنا چاہیے, بہت احتیاط رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تفسیر پہ رائے کی طرف چلے جائیے. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا, تفسیر پہ رائے اور قرآن سے مطالب و مفاہیم کا نکالنا یہ دو الگ الگ چیزوں کا نام ہے, دو الگ الگ چیزوں کا نام. اس لیے کہ قرآن الفاظ و معانی و مفاہیم کا ایک سمندر ہے. توجہ رکھیے گا, جو جتنی گہرائی میں اترے گا اتنا اسے حاصل ہوگا. اور کر رہے ہیں, اور یہ اختیار سب کے پاس ہے. لیکن یہ اختیار سب کے پاس ہے کا مطلب کیا ہے, کم سے کم آپ کو قرآن کی لینگویج تو آتی ہو. توجہ رکھیے گا, قرآن کی لغت سے تو آپ واقفیت رکھتے ہو, قرآن کے اسلوب بیان سے آپ کو علم ہو, آپ کو علم ہو, اس کے طریقہ بیان کے بارے میں آپ جانتے ہو, تب جا کر کے آپ کہیں معنی پا سکتے ہیں, تفسیر نہیں کر سکتے. کیا کہتے ہیں رکھیے گا, اختلاف میں محمد قرآن کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اسے سمجھو. یہ تمہیں بتائیں گے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جملہ کہا تھا, اس کی دلیل دے رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ قرآن جب علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اپنے معنی اگل دیتا ہے, اور جب علی کے دشمنوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اپنے معنی چھپا دیتا ہے. ایک سلام پر قرآن کی خاصیت. جب آپ کتنے واقعات آپ کو سنائے جائیں کہ اسی دور میں کہ ابھی نبی کو گئے ہوئے کچھ دن ہوئے, مشکل سے 2 4 سال 5 سال کا وقفہ بیتا ہے. قرآن نبی سے سمجھ چکے, جان چکے, اور کہہ چکے حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کہہ چکے ہیں. توجہ رکھیے گا. لیکن وہیں ہزاروں واقعے ایسے پیش آئے نا کہ جہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا. مولانا کائنات کی خدمت میں آنے والی 2 عورتیں آئیں, ایک بچہ پیدا ہوا. توجہ رکھیے گا, دونوں دعویٰ کر رہے ہیں یہ بچہ میرا ہے, دونوں دعویٰ کر رہے ہیں یہ بچہ میرا ہے. اب اس زمانے میں کوئی لیبورٹری والا تو تھی نہیں جہاں چیک ہو کے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بچہ اس کا ہے یا اس کا ہے, کیسے پتہ لگایا جائے. خلیفۃ المسلمین کے دربار میں مسئلہ پیش ہوا, حل نہیں ہوا, وہاں تو فیصلہ تلوار نکل آتی تھی. توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے. اب جس کے اوپر تلوار اڑ جائے بھلے بچہ اس کا ہو, وہ تو انکار ہی کر دے گا. اور کیجیے گا ادارے گرامی, اس لیے کہ بچے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جان چلی جائے. مسئلہ درپیش ہوا مولا کائنات کے سامنے, مولا کائنات نے آواز دی کہ بہت آسان ہے اس کا پتہ لگانا, تو قرآن سے حل کر دیتا ہوں. کہ وہ کیسے, کہ 2 شیشے منگاؤ, 2 شیشے منگائے گئے, کہ دونوں عورتوں کو دو اور ان سے کہو کہ اپنا اپنا شیر ان دونوں شیشے میں بھر کے لے کے آئیں. شیشہ بھر کر کے لایا گیا, شیر بھر کر کے لایا گیا شیشے کے اندر. مولا کائنات نے ان دونوں کو وزن کرو. اب جو وزن کیا گیا تو ایک کا وزن زیادہ تھا, ایک کا وزن کم تھا. توجہ رکھیے گا. مولا نے کہا جس کا وزن زیادہ ہے بچہ اس کا ہے, جس کا وزن زیادہ ہے اس کا بچہ اس کا ہے. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے, یعنی یہ جواب آپ نے کہاں سے دیا؟ کہا قرآن سے دیا. اب قرآن سے دیا, سوچئے وہاں حافظانہ قرآن بھی تھے نا, قاریان قرآن بھی تھے, پورا قرآن ریوائز کر ڈالا
والی آیت کہاں ہے؟ لیکن نہیں پورا قرآن دیر میں دوڑایا ہوگا کہ الحمد میں نہیں ہے، بقرہ میں نہیں ہے، انعام میں نہیں ہے. توجہ رکھیے گا آخری سورے تک جلدی 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 جتنی دیر پڑھ سکتے تھے کہ وہ شیشے والی آیت مل جائے، لیکن وہ مل کے نہیں دی. اب جتنے قاری ہوں گے آپ کے، میں اپنے چشمے تصور سے بیان کر رہا ہوں، روایات نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک سوال پڑھ محمد ابھی میں کچھ کسی آیت کا ترجمہ پڑھ دوں اور آپ کو آیت معلوم ہو تو فوراً آپ دہرانا شروع کر دیں گے. ہے کہ نہیں کہ مجھے والی آیت پڑھ رہا ہوں؟ توجہ رکھیے گا. ہے کہ نہیں ایک فطرت انسان کی جو جانتا ہے اگر وہ چیز آ جاتی ہے تو فوراً انسان. تو اب قرآن میں مولا کہہ رہے ہیں قرآن پہن کیا اور 2 شیشی میں بنایا دودھ، ان سے کہا دودھ کو پر کرو اور جب وہ پر ہو گئے کہا توڑ کے دیکھو، کہ ایک کا وزن زیادہ ایک کا وزن کم، کہا جس کا وزن زیادہ ہے بچہ اس کا ہے. توجہ رکھیے گا. اور جواب قرآن سے دیا ہے. ہم قرآن کے حافظ، ہم قرآن کے قاری، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ آیت کہاں ہے. پورا قرآن انہوں نے کھنگانا ہوگا، یعنی وہ آیت ہمیں تو نہیں ملی کہ جس آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا تم نے نہیں سنا قرآن کہتا ہے جس ذکر مثل حظ الانثیین؟ توجہ رکھیے گا کہ مرد کا حصہ عورت کے 2 برابر ہوا کرتا ہے. ایک سلام پڑھیں قرآن کی یہ خاصیت ہے. ایک سلام پڑھیں محمد. قرآن کے علی کے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں آتا ہے. اچھا یہ چاہنے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والے کا دعویٰ تو دشمن علی بھی کرتا تھا. کرتا تھا نہیں کرتا تھا. چاہنے والا ہونے کا دعویٰ تو سبھی کر رہے تھے، لیکن چاہنے ہونے والے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کیجئے کہ ہم علی کے چاہنے والے نہیں، بلکہ چاہنے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی کہیں کہ یہ میرا والا ہے. یہ ہے دعوے کی تصدیق، یہ ہے دعوے کی تصدیق. بڑے بڑے لوگ جو ہو جاتے ہیں تو انسان مجھ سے کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈتا ہے نا. ارے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، جونیئر تھا میرا، بہت سے لوگ ملیں گے میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، جونیئر تھا میرا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میرے گھر کے بغل والے گلی میں رہتا تھا. توجہ رکھیے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میرا بڑا قریبی تھا، ساتھ میں یہ کیا وہ کیا. یہ سارا دعویٰ آپ پیش کر رہے ہیں، پر اس سے بھی پوچھو تو آپ کو پہچانتا بھی ہے کہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. ہے کہ نہیں؟ اب وہ بڑا ہو گیا تو رشتے داری تو آپ جوڑے ہی جوڑیں گے، تعلقات تو آپ بتائیں گے. توجہ رکھیے گا. کمال تو یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو پہچانتا ہو، وہ بھی آپ کے بارے میں اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، میں ان کے بہت رہتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے ساتھ پڑھتا تھا. وہ بھی اقرار کرے تب نا. توجہ رکھیے گا. تو دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے. غدیر میں نہ جانے کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھی مولا بنا دیے گئے، پوری کائنات کے مولا بنا دیے گئے. نہ جانے کتنی مرتبہ ما من معجلۃ لیس لها اول حسن، کہ اللہ اس دن کے لیے ہمیں زندہ نہ رکھے کہ جس دن کوئی مصیبت آئے اور علی اسے حل کرنے کے لیے موجود نہ ہو. تو دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں. کمال یہ ہے کہ وہ ہمارے دعوے کو قبول کر لے. ایک سوال وہ ہمارے دعوے کو قبول کرتے تب کمال ہے اور تب بات ہے. توجہ رکھیے ہم کیا کرتے ہیں. اب آیت کی طرف چونکہ آیت پڑھی ہے لہذا تبرکن حالانکہ وقت ختم ہو گیا اسی گفتگو کے درمیان میں ایک سوال پڑھ محمد والا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی کو پڑھنے والے کچھ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری تلاوت کرتے ہیں اور ہدایت نہیں پاتے بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں. گمراہ ہو جاتے ہیں، جنتی نہیں بن پاتے بلکہ جہنمی بن جاتے ہیں. ہم انہیں نوری بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ ناری بن جاتے ہیں ہماری تلاوت کرنے والے. اب یہ قرآن کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، ان الذین قتلوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ان الذین قتلوا المؤمنین، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مومنین اور مومنات کے درمیان میں فتنہ پھیلاتے ہیں، اختلاف پھیلاتے ہیں. اور یہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھپڑ مار لیا غالب ہے اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ بس ہو گیا. نہیں، جو غلط کیا ہے جب تک اسے سدھار نہ لو توبہ ہوتی نہیں. ثم لم يتوبوا، اور انہیں احساس شرمندگی بھی نہ ہو اپنے سمجھ کے اوپر.
توجہ رکھیے گا. اور اسی احساس شرمندگی کا نام ہے توبہ. اسی احساس شرمندگی کا نام ہے توبہ. توجہ رکھیے گا. جناب موسیٰ کا واقعہ یاد ہے نا کہ جناب موسیٰ نے جب یہ بات کی اللہ کی کہ میرے معبود جو کام کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتا, وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا, مکمل نہیں ہو پاتا, کیا تمہارے درمیان میں تو چغل خور ہے؟ جناب موسیٰ نے یہ بات پڑھ کے قوم والوں کو سنا دی. تو خدا کہہ رہا ہے میرے درمیان میں چغل خور ہے, اس بنیاد پہ میرا کوئی بھی کام پایا تکمیل جو تھا وہ سمجھ گیا. توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اب موسیٰ کہہ رہے تم میں سے وہ جو شخص ہو ہے ایک ایسا ہے کہ جو چغل خور ہے. اب وہ سمجھ گیا, اسے احساس ہوا کہ میرے معبود تو ستار العیوب ہے, گناہوں کا بخشنے والا ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے اور اس قوم کے درمیان میں اگر کہیں موسیٰ نے میری نشاندہی کر دی, توجہ رکھیے گا, یہ احساس زبان سے کچھ نہیں کہا, نہ گدگدایا نہ کچھ, یہ دل میں ہونے والی احساس شرمندگی تھی. توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دل میں ہونے والا احساس تھا شرمندگی کا کہ ادھر پیدا ہوا اور ادھر جبریل پھر واپس آ گئے. توجہ رکھیے گا کہ ابھی تک وہ چغل خور جو تھا کہ جس کی گفتگو میں کر رہا تھا, ابھی تک وہ چغل خور تھا اور اب میرا محبوب ترین بندہ ہے. یہ احساس شرمندگی کا نام ہے توبہ. اگر یہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بخش رہا ہے. ایک سلوات پڑھنا. ایسے لوگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں فتنہ پھیلاتے ہیں, ثم لم یتوبوا, اور اس کے بعد انہیں احساس شرمندگی نہیں ہوتی. فلہم اصحاب جہنم, اس سے کہتی ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. عجیب بات ہے عزیزان گرامی, یہ عمل اللہ کے نزدیک کتنا قبیح ہے, اس کی حیثیت کا, اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کے در میں ایک مثال میں نے دی کہ ابھی دیتا ہوں میں کہ فتنہ پھیلانے والے کیسے ہوتے ہیں, لیکن ابھی آپ کو دوں گا, لیکن یہ بات سن لیجیے. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ حج نہ کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ زکات نہ دینا, یہ سارے واجبات, یہ ساری چیزیں انہیں چھوڑنا یا کسی ایسے عمل کو جسے معصوم نے اور قرآن نے منع کیا ہو اسے انجام دینا, یہ سب گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ دکھائیے مجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھی تو سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا. دکھائیے مجھے اللہ کہہ رہا ہو کہ نماز روزہ نہ رکھا تو سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا, حج نہ کیا تو سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا. عذاب کا وعدہ ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. توجہ رکھیے گا, لیکن جہنم کے حوالے سے دھمکی دینا ہوا خدا جہنم کہیں نظر نہ آئے گا کہ نماز نہ پڑھی تو سیدھے جہنم میں, روزہ نہ رکھا تو سیدھے جہنم میں, حج نہ کیا تو سیدھے جہنم میں, زکات نہ دی تو سیدھے جہنم میں. لیکن تنہا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں اتنا قبیح ہے کہ فلہم عذاب جہنم, ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ایسے لوگوں, اچھا پھر ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, نماز کا تعلق اللہ سے, روزے کا تعلق اللہ سے, زکات کا تعلق اللہ سے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں خلق کیا گیا. نماز کے لیے ہمیں خلق کیا گیا, روزے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا, حج کے لیے ہمیں خلق کیا گیا, ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو. یہ سارے اعمال ہمارا مقصد خلقت ہے. توجہ رکھیے گا, تو ان میں سے اگر کوئی کمی ہم کریں تو جہنم میں جائیں, روزہ نہ رکھے تو جہنم میں جائے, حج نہ کرے تو جہنم میں جائے, زکات نہ دے تو جہنم میں جائے, واجبات پہ عمل نہ کرے تو جہنم میں جائے. یہ کیا کہ ہم تو یہاں قصوروار اللہ کے ہے ہی نہیں, دو لوگوں کو لڑوایا. اس سے اللہ سے کیا مطلب؟ غور فرمائیے گا. لیکن قدرت آواز دے رہی تھی, تم غور تو کرو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنے والا خود گناہ گار, اور ادھر میں کیا کر رہا ہوں, روزہ نہ رکھنے والا خود اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے, حج نہ کرنے والا خود اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے, زکات نہ دینے والا خود اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے, واجبات پہ عمل نہ کرنے والا خود اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے, محرمات سے دامن نہ بچانے والا خود اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. لیکن جو دو مومنوں کو آپس میں لڑواتا ہے خود بھی جاتا ہے اور کئی کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اور کہیں ہے کہ نہیں ہے, خود بھی جاتا ہے, اکیلے تھوڑی جاتا ہے. جو لڑے ان کی بھی تو عاقبت خراب ہوئی کہ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں تو عقل دی تھی, اس نے غلط حرکت کی, تمہیں تو عقل دی تھی کہ تم تو سمجھ سکتے تھے کیا صحیح اور کیا غلط ہے, اس کے مطابق فیصلہ کر کے اس لڑائی جھگڑے سے اپنے دامن کو بچا سکتے تھے, تم نے کیوں نہیں بچایا؟ تو سزا ان سے بھی ملے گی, انہیں بھی ملے گی. وہاں
اکیلا جا رہا ہے اور یہاں خود بھی جانے والا جا رہا ہے، کئی کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے. کتنا بڑا گناہ ہو گیا. ایک سوال پڑھو محمد. اچھا اب آپ یہ دیکھیے جتنے فساد پھیلانے والے اپنے کو فسادی مانتے ہی. آپ کسی سے منوا کے دیکھیے کسی فسادی سے کہ ہم فساد پھیلانے والا وہ مان لے، کبھی نہیں مانے. وہ کہے گا ارے باپ فساد کہاں پھیلا ہے، ہم نے یہی کہا تھا اور سچ کہا تھا، بالکل سچ کہا تھا. سچی بات یقین مانیے گا جناب گرامی اس بات کے اوپر، اور اسے سمجھ لیجیے گا کہ کبھی کبھی سچی بات بھی فساد پھیلاتی ہے. کیا بات اور کیجیے گا، ہر سچ کہہ دینے کے لائق نہیں ہوا کرتا. کیا ہر سچ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوا. اور یہیں سے غیبت بھی سمجھ لیجیے. غیبت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے غیبت تھوڑی کی، سچی بات کہی. غیبت تھوڑی کی، سچی بات کہی. فلاں صاحب کو یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، سچ ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، سچ ہے، سچی بات کہی ہے. میں نے فلاں صاحب کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، سچی بات ہے تو غیبت کرو. جب سچی بات ہے تو غیبت. بھیا اگر سچی بات ہے تبھی غیبت ہوگی، اور اگر غلط بات ہو تو غیبت نہیں ہوتی، تہمت پیدا ہوگی. غور کریں آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا. کوئی نہیں مانتا. میں نے یہی کہا تھا. ابھی میں نے کہا تھا جواب کر لو. میں نے کہا، میں نے خالی آپ کو بتایا تھا کہ فلاں صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے، یہی کہا تھا ہم نے، اور صحیح بات کہا. تو انہوں نے کہا تھا لہٰذا میں نے کہہ دیا. اور کیجیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل مثال ایسی ہوتی ہے. اس کی مثال میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ آپ دیوار کے اوپر ایک شیرہ لگا دیجیے، شیرہ میٹھا کچھ بھی شہد ہو کچھ بھی لگا دیجیے، ہے کہ نہیں؟ اور ہندوستان مکھیوں اور مچھروں کا شہر ہے. ملک ہے کہ جہاں انسان سے زیادہ مکھی اور مچھر نظر آ جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ شیرہ لگائیے، اس میں مکھی بیٹھے گی ضرور، مکھی تو بیٹھے گی. اور آپ کی دیواروں کے اوپر چھپکلیاں بھی دوڑا کرتی ہیں. تو مکھی کو جیسے اپنی غذا چاہیے ویسے چھپکلی کو اپنی غذا چاہیے. وہ چھپکلی مکھی پہ حملہ کرے گی، اسے بھی غذا چاہیے، وہ مکھی کو کھانے کے لیے دوڑے گی. اور آپ کو ہندوستان میں مسلمانوں اور شیعوں میں بھی فیشن ہے کتے پالنے کا اور بلی پالنے کا. چلیے بلی کا تو ٹھیک سمجھ میں آتی ہے، کتا کیوں پالا جاتا ہے؟ اور بنائیے گا، اگر گھر ہی میں تھوڑا سا آئینہ لے کر کے ادھر ادھر ٹہل جائے تو مل جائے گا، پالنے کی کون سی ضرورت ہے؟ اور فرمایا تو اب وہ جسے کہہ لیا شیرہ لگا ہوا تو اس کے اوپر مکھی بیٹھی، مکھی کے اوپر چھپکلی نے حملہ کر لیا، چھپکلی کے اوپر بلی دوڑی، اسے بھی تو کھانا چاہیے، وہ دوڑ گئی. اور بلی اور کتے کبھی نہیں پڑی، کتے نے بلی کو دوڑا دیا. اور فرمائیے گا، اور ادھر جھگڑا ہوا، ادھر کتے اور بلی کے مالک میں جھگڑا ہو گیا، ایک مرڈر ہو گیا. اب یہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے تو شیرہ لگایا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اس پر مکھی بیٹھے، ہم نے کہا تھا کہ چھپکلی اس کو کھانے کی کوشش کرے، ہم نے کہا تھا آئے اور آ کر کے بلی اس کو دوڑائے، ہم نے کہا تھا کہ کتا جو ہے وہ بلی کے اوپر حملہ کرے، ہم نے کہا تھا کہ دونوں کے مالک لڑ جائیں ایک مرڈر. ہم نے تھوڑی کہا تھا، ہم نے تو خالی شیرہ لگایا تھا. بس یہ لڑوانے والے بھی یہی کہتے ہیں ہم نے تو بس یہی بات کہی تھی، ہم نے تھوڑی کہا تھا جھگڑا کر لو. ایک سوال پڑے محمد والے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. بلہم عذاب الحریق، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید. تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور اس جگہ ڈالے جائیں گے کہ جہاں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اوپر سے گزارے جائیں گے. پڑھیے جہنم کے حالات آنکھوں میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جہنم کے پاس کھڑے کر دیے جائیں گے کہ جس کی حرارت کی بنیاد کے اوپر ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے لیکن چونکہ کچھ اعمال حسنہ انجام دیے ہوں گے تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر خیمہ ڈال دیا جائے گا کہ بنسبت دوسرے لوگوں کو جہنم کی آگ کی تپش ان کو کم محسوس ہو. اور فرمایا تو یہ عذاب کی کیٹیگری، لیکن قدرت کہہ رہی ہے نہیں، یہ سب کوئی فیسلٹی ہے، کوئی ان کو چھوٹ ملنے والی نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. اور فرمایا تو اتنی شدت کن لوگوں کا کہ جو دو مومنوں کے درمیان میں فساد پھیلائیں یا اختلاف برپا کریں. یہ کچھ ایسی مضمون صفتیں ہیں کہ جس سے انسان کو دامن بچانا چاہیے، ورنہ اختلاف ہوتا ہے، پھوٹ ہوتی ہے. آج پوری قوم اسی کا شکار ہے. پوری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. اور آپ آزما لیجیے گا کہ کوئی اور بیٹھا ہو کوئی سبب نہیں ہے،
اچھا خاصا کام ہوتے ہوتے ایک مقام تک پہنچتے پہنچتے معلوم جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، بند ہو گیا. دیکھا کیا ہوا بھیا؟ آپس میں اختلاف ہو گیا. ہوا کیسے؟ اب اس کی آپ جڑ تلاش کیجئے تو آپ کو ملے گا یہی سبب، دوسرا کوئی سبب نہیں ملنے والا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ملنے والا. ہوا پتا معلوم بند ہو گیا. اب اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، جو لڑواتا ہے اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ایک نیک کام بند ہو گیا، بلکہ اس کو مزہ اس بات کا آتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو. اور کتنا بڑا عذاب لے کر کے اپنے سر کے اوپر انسان جاتا ہے. اس کے اوپر توجہ دے، کتنا بڑا گناہ اپنے سر کے اوپر لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو انڈیویژل انفرادی گناہ ہوتے ہیں، انفرادی گناہ کہ جن کا تعلق دوسروں سے نہیں ہوتا. ہم شراب پیتے ہیں، اس کا اثر نہ معاشرے پہ پڑنے والا، نہ پڑوسی پہ پڑنے والا، نہ گھر والے. میں گناہ کا کام انجام، میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا تعلق مجھ سے میرے خدا سے. میں روزہ نہیں رکھتا، اس کا تعلق مجھ سے میرے خدا سے. میں واجبات میں عمل نہیں کرتا، میرا تعلق اس سے، مجھ سے اور میرے خدا سے. لیکن یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق بندوں سے ہوتا. خدا کہہ چکا اپنے گناہ تو بخش دوں گا لیکن حق الناس بخشنے والا نہیں ہوں. اور فرما رہے ہیں تو یہ ایمان میں اس کی منزل کی طرف واپس کروں گا. یہ قرآن ہدایت کرنے والا بھی اور گمراہ کرنے والا بھی. مولا کائنات کے اب ہدایت کرنے والا بھی اور گمراہ کرنے والا بھی. اس کی مثال مجھے اور بہت مل جائے گی. جو مولا کائنات کے مقابلے میں جنگ نہروان میں آئے تھے تو وہ قرآن کا ہی سہارا لے کر کے آئے تھے. لا حکم للہ، قرآن کا سہارا لے کر، قرآن ثابت کا سہارا لے کر کے مولا کائنات قرآن نازل سے لڑنے کے لیے. آپ اور کیجیے، کچھ وہ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہے، سبب یہی ہے کہ قرآن کو جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے قرآن نہیں دیا گیا. جہاں سے قرآن حاصل کرنا چاہیے تھا، جہاں سے قرآن سمجھنا چاہیے تھا، جہاں سے قرآن جاننا چاہیے تھا، وہاں سے قرآن نہیں جانا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ قرآن کی جو ہدایت کرنے کے لیے آیا تھا، اسی قرآن کی تلاوت انسان کی گمراہی کا اور انسان کے راستے سے بھٹک جانے کا سبب ہے. اور جب انسان بھٹکتا ہے تو ایک بارڈر ہوتا ہے، اس بارڈر کو انسان کو گناہ کے مرحلے میں کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ بارڈر کراس ہو گیا تو قرآن آواز دیتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب سوچئے کہ جب اللہ خود کسی سے ہدایت کی ذمہ داری، وہ خدا ہر لمحہ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آمادہ رہتا ہے، کہیں سے ایک اشارہ مل جائے تاکہ میں اسے راستے پہ لے کر کے آؤں. اب اگر خدا خود ہی ہاتھ کھینچ لے تو اب اسے بچانے والا کون ہے؟ اسے جہنم کی آگ سے کون محفوظ رکھتا ہے؟ اس کے حوالے سے لہذا ایک بارڈر، ایک حد معین رکھنی چاہیے انسان کو کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے. کم سے کم وہ راستہ کھلا رہے کہ ہم واپس لوٹ سکیں، چاہے وہ آخری وقت ہی میں کیوں نہ لوٹے. خدا کہتی ہے کہ چلو آ گئے کوئی بات نہیں، جب تم اس دن کے بھوکے بھولا ہوا کر شام کو پہنچے معاف کرنے کے لیے تیار ہو. ہم تو تمہارے خدا ہیں، ہم تو تمہارے خالق ہیں، ہم تو رحیم و کریم و غفور ہیں، ہم کیوں نہیں معاف کریں گے؟ تو ایک راستہ برقرار رکھنا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے کہ انسان جس راستے پہ جا رہا ہے، کسی بھی بنیاد پہ جا رہا ہو، مجھے بحث نہیں ہے اس سے واپس آ سکے. اور کیا بہتر کہ اگر یہ راستہ جوانی میں ہی بند کر دیا جائے اور یہ ایسی دیوار اٹھا دیا جائے کہ انسان ادھر جا ہی نہ سکے. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بہرحال جوانی میں کیے گئے اعمال کی جزا زیادہ ہے بنسبت سے رسیدہ ہونے کے بعد، ایک عمر تک پہنچنے کے بعد. انسان اگر جو جوانی میں عمل انجام دیتا ہے اس کی وقت اللہ کی نگاہ میں زیادہ. یہی وجہ تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں تنہا بزرگوں کو لے کے نہیں آئے تھے بلکہ جوانوں کو بھی گمراہ لے کر کے آئے تاکہ ان کے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل موجود ہو کہ جوانی کرتے کس کو، اور جوانی میں اتنی اعلیٰ ترین قربانی اور اتنا اعلیٰ ترین عمل کا نمونہ پیش کیسے کیا جا سکتا. یہ کیا ہے حسین کربلا کے میدان میں ایسے آ رہا ہوں.
اور جوان بھی نہیں کہا جا سکتا، بچے تھے، نوجوانی کہیے، جوانی بھی نہیں، نوجوانی جو آگے پڑھ کے بار بار کہتے تھے. کوئی کہتا ہے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اب آپ کی مصیبتیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. کسی کی ماں نے نیمچا سجا کے بھیجا ہے تو دو شہزادے میدان کی طرف جا رہے ہیں، حسین نے واپس بلا لیا، یہ شہزادے کہاں چلے جا رہے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ ادھر سے تیر آ رہے، دیکھتے نہیں کہ ادھر سے تلواریں اور نیزے کے وار ہو رہے. تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو تمہاری ماں پہ کیا بیتے گا؟ کہا مولا یہ نیمچا میری ماں نے لگا کے دیا. یہ نمونہ حسین نے کربلا کے میدان میں رکھے تھے، یہ آئیڈیل. دیکھو بے شک تم ان کے جیسے عمل کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے، اس مقام تک تم نے عمل کو نہیں پہنچا سکتے، لیکن کچھ تو کر سکتے ہو. دیکھو یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 3 دن کی بھوک و پیاس انسان کے حواس کو باختہ کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن دیکھو اس بھوک و پیاس اور اس پرماشور ماحول میں کہ 3 برس رہے ہیں اور موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ اپنے خدا کو فراموش نہیں کرتے. نمازیں ویسی ہی ہو رہی ہیں کہ جیسے امن کے عالم میں نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ اور زیادہ خشوع پیدا ہو گیا. نہ کوئی واجب چھوٹ رہا ہے، نہ کوئی مستحب تک ترک ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اور شد و برد کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. جو عنوان حبیب ابن مذاہب اور مسلم ابن اوسجہ کا ہے، وہی حسین کے خانوادے کے اور حسین سے تعلق رکھنے والے کربلا کے بچوں کا بھی. مائیں آمادہ کر رہی ہیں اپنی اولادوں کو کل حسین کو کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہے. میرے لال تمہارے پیروں میں لفظ نہ پیدا ہوگی. آپ غور کیجیے گا، باقی سب کی بات جانے دیجیے. کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا تعلق خانوادہ رسالت و نبوت سے نہیں تھا، کہ جن کی رگوں میں حسن حسین کا خون نہیں دوڑ رہا تھا. تاریخ نے لکھا ہے کہ انہیں بھی ایک شخصیت کا نام ہے بڑے قلبی، نوجوان. تاریخ کے اعتبار سے ابھی تازی شادی ہوئی ہے، زوجہ بھی ہمراہ ہے، ماں بھی ہمراہ ہے. شب عاشور آئی، ماں نے بیٹے کو بلا کے نمائش کی ہے، میرے لال کل حسین کے اوپر اپنی قربانی دینے کا دن ہے، کل تمہیں حسین کے اوپر اپنی قربانی دینی ہے. اے میرے لال فاطمہ زہرا کے سامنے ہمیں روبرو کر لینا. اے میرے لال اس وقت تک لوٹ کے نہ آنا جب تک اپنے خون میں نہا نہ لینا، اپنے خون میں نہا نہ لینا. تاریخ کہتی ہے کہ کلبی نے کہا کہ چلیے ہم آپ کو کہیں اور پہنچا دیں. دیکھیے کسی کے جانتے تھے کہ جو لشکر جب فتح یاب ہوتا تھا تو اس دوسرے لشکر کی جو ہار چکا ہے اس کے گھر کی عورتوں کو، بیوی اور بچوں کو اسیر کر لیتا تھا. بچیاں اور عورتیں ایسی ہوتی تھی جنہیں دلیل بنایا جاتا تھا، لڑکوں کو غلام بنا کر کے بیچ دیا جاتا تھا. صاحب کے دل میں خیال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زوجہ اور میری ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے. کہا چلیے ہم آپ کو کہیں اور پہنچا دیں. ماں کے تیور بدل گئے، پیشانی میں بل پڑ گیا. کہا تمہیں میرا تو خیال ہے، نہیں ہے، ہمیں اپنے حال میں چھوڑ دو. جو حج زینب ام کلثوم کا ہوگا وہی حج ہمارا ہوگا. اب غور کیجیے گا، یہ جذبہ دیکھیے، یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کا تعلق خانوادہ رسالت سے. توجہ رکھیے گا، خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے ہمیشہ ہی خوش رہے. صبح نمودار ہوئی، پہلے قلبی میدان میں گئے، لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا کہ پورا بدن خون میں نہا گیا. واپس آئے درے خیمہ پہ، مادر گرامی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. دیکھیے میں اپنے خون میں نہا کے آیا ہوں. ماں نے منہ پھیر لیا، ماں نے منہ پھیر لیا. اے بہن خون میں نہانے کا میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم خود سے آ جاؤ. میں زیادہ خوش ہوتی کہ اگر تمہارا لاشا میں
جب ان کا یہ عالم ہوگا تو زینب و ام کلثوم کے دو بالوں کا کیا عالم ہوگا؟ کہ جنہوں نے آغوش رسالت و نبوت میں تربیت پائی ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان کا کیا انداز ہوگا؟ ان کا کیا عنوان ہوگا؟ جو حسین کا بیٹا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بابا اب آپ کی مشکلات ہم سے دیکھی نہیں جاتی، بابا اب اس نے جہاد دے دیجیے، میں مرنے جانا چاہتا ہوں۔ کہے میرے لال تمہیں اجازت دوں تو کیسے دوں؟ تم رفتار میں گفتار میں کردار میں میرے نانا رسول خدا سے مجھے آؤ۔ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہارے چہرے تو دیکھ لیتا، یہ میرے لال میں اجازت دوں تو کیسے دوں؟ یہ گفتگو ختم ہو گئی، اجازت دوں تو کیسے دوں؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں اے بابا اب آپ کی مشکلات پریشانیاں ہم سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ہاں عزیزو، امام حسین نے نبی کا امامہ سر پہ رکھا، رضا و بھائی اس طریقے سے تیار کیا کہ جیسے نبی تیار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار کیا حسین نے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر میدان کربلا کی طرف چلے، ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ قدموں کی آہٹ کان میں پڑی، پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ گھوڑے پہ آتا ہوا چلا رہا، گھوڑے سے اتر پڑے، بابا آپ تو مجھے سوار کر چکے تھے، پھر میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ اے میرے لال تم نے حج میں دیکھا ہوگا کہ جب حاجی قربانی کے لیے جاتا ہے، قربانی آگے آگے ہوتی ہے، حاجی پیچھے پیچھے۔ میدان کربلا میں آئے ہیں، میدان کربلا میں آئے ہیں، لڑتے لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب جناب علی اکبر میدان سے واپس آئے باپ کے پاس، باپ نے سوال کیا ہے میرے لال واپس آنے کا مقصد کیا ہے؟ آواز دی ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں آپ کے دشمنوں کو بلا بلا کر دوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ علماء نے بے شک اور محاذر نے بے شک یہ لکھا ہے کہ جناب علی اکبر پیاس کی بنیاد پر واپس آئے تھے، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا دل ماننے کو اس بات کو تیار نہیں ہوتا کہ علی اکبر جیسا عالم کہ جس کے بارے میں حسین کہہ رہے تھے جو رفتار میں گفتار میں کردار میں نبی سے مشابہ ہو، کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خیمے میں ایک قطرہ آگ کا نہیں ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے؟ اس کی چھوٹی بہن سکینہ آنکھوں میں خالی گزار لیے ہوئے الگ کی بنا بلند کر رہی ہے۔ 6 مہینے کا بھائی علی اکبر چولہے کے اندر کہتا ہے ماں کا دودھ بھی حلق تک نہیں پہنچا۔ کیا علی اکبر نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ کہ ایک بیٹے کی ذمہ داری کو ادا کرنا تھا، بیٹے کی ذمہ داری تھی۔ سب کو پتا ہے کہ کون کتنی دیر پیاسا رہا، کس کی پیاس کا کیا عالم ہے، علی اکبر کتنے پیاسے ہیں، ان کی پیاس کا عالم کیا ہے سب کو پتا ہے۔ سکینہ کتنی پیاسی ہے سب کو پتا ہے کہ مشیرہ رک چکا ہے۔ بچے کتنا پیاسے سب جانتے ہیں کہ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، لیکن کیسے پتا چلے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے، میرے بابا کی پیاس کا کیا عالم ہے؟ اے بابا تھوڑا سا پانی مل رہا، اے میرے لال تم تو جانتے ہو کہ پانی نہیں موجود ہے۔ ہاں اگر تمہیں تذکیر مل سکتی ہو تو اپنی زبان کو میرے حلق میں دے دو، شاید کچھ تذکیر مل جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے حلق میں دی، فوراً واپس کہہ دی اے بابا ارے آپ کا کلا کر حسین اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت ام الاحسان وبحق ائمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین اور مومنات اپنے تمام خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد اور تمام مومنات کی عزت کیا۔